جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، پاکستان کے اندر آئے روز کوئی ایسی خبر ضرور ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سوشل ڈی جنریشن پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. مطلب سوسائٹی جو ہے وہ مورلی اتنا کیسے نیچے جا سکتی ہے. اب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستان کے اندر جو ہمارے سیکرٹری ہیں اوورسیز پاکستان، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سعودی عرب، کویت، قطر نے یہ پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ 90% جو بیگرز ہیں سعودی عرب میں پاکستانی ہیں. اب یہ پتہ چلا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت وہاں پہ یو اے میں ہیں، 50% جو کرائمز ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی انوالو ہیں. 50% کرائمز، یعنی کہ 50% کرائم کے اندر، یعنی کہ اگر یو اے کے اندر 10 کرائم ہو رہے ہیں تو 5 کرائم پاکستانی کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ منسٹری آف فارن افیئرز نے یہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کے لیے ویزاز نہیں ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اب سعودی عرب، یو اے، قطر، کویت ہمارے لوگوں کو ویزا نہیں دے گا، ہم چیختے ہیں اچھا جی انڈینز کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے، دوسرے ملک کو، تیسرے ملک کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے اتنا لمبا چوڑا، اور ہمیں کیوں نہیں کیا جا رہا. ظاہری بات ہے پاکستانی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو یہ مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمیں کیوں انگیج نہیں کرتے. بھائی مسلمان بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیاں آرام کر دیں، آپ ان کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دیں. اب کوشچن یہ ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل، یہ جو جی سی سی ہے، یہ جی سی سی کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ، انہوں نے پاکستان کے پہلے یہ کشمیر کے مسئلے کو بڑا اٹھاتے رہے، پھر یہ ہماری جو فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو یہ پورا کرتے رہے، پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو نوکریاں دی جس سے تقریباً اس وقت $12 ارب سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں، $12 بلین سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ ریمیٹنسز پاکستان نہ آئیں تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جنہوں نے نا کس پاو ایک دیے بھی. اور یہ آپ دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں کبھی ایئرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہو تو جو ہمارے وہاں پہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہاں پہ اب حکومت نے جسے وہ کہتے ہیں نا انگیج کرنا شروع کر دیا جو لوگ مڈل ایسٹ ٹریول کرتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ یہ پاکستانیوں کو کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. اب پتہ چلا ہے کہ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہیں یہ بیگرز ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہاں پہ اگر آپ انوالو ہوتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جواب کس کو ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر ایک پاکستانی یو اے کے اندر اس نے وہ کرائم کیا ہے اور کرائم کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے اس کو کس سے رابطہ ہوگا؟ حکومت سے. حکومت کا کون نمائندہ ہے؟ فارن آفس. فارن آفس والے کیا کریں گے؟ وہ ظاہری بات ہے جب اس سے ملنے جائیں گے پتہ چلے گا یہ ڈکیتی ہے، چوری ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کیسے چیزیں ہوں گی. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے ایک جاننے والے نے مجھے ایک دن فون کیا، انہوں نے کہا جی جاننے والے ہیں، میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مڈل ایسٹ کے اندر، سعودی عرب کے اندر ایک جو 2 لڑکے پاکستانی تھے، کزن تھے، انہوں نے کیا کیا کہ 2 وہاں پہ خواتین تھی، لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی اسرائیل کے جھنڈے کے بارے میں، اور وہ جو کہ جی اس کے بارے میں برا بلا کہا کہ دیکھو ظلم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. وہ ویڈیو مڈل ایسٹ میں وائرل ہو گئی، سعودی عرب میں وائرل ہو گئی. انہوں نے ان کو اٹھا لیا، جب ان کو اٹھایا ان کو جیلوں میں ڈال دیا. مجھے کسی نے فون کیا، انہوں نے کہا جی یہ مہربانی کریں ان سے پتہ کریں. میں نے کہا یار یہ میرے پاس کا کام تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے. خیر the question is کہ یہ اب وہ جی سعودی عرب میں 2 پاکستانیوں کو پکڑ لیا. وہ جی سعودی عرب کے اندر جو سعودیز جو پاکستانی ہیں وہ سعودی عرب کے اندر کرائم کر رہے ہیں، کن کن چیزوں میں انوالو ہیں. تو سعودی عرب کس سے بات کرے، کس کو کہے؟ جب پھر دنیا میں یہ چیز ہوگی تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آیا ہے کہ تقریباً 80 لاکھ لوگ ہر سال پاکستان جسے وہ کہتے ہیں نا باہر جاتے ہیں. 80 لاکھ لوگ، جن میں سے صرف 2 سے 3 لاکھ لوگ واپس آتے ہیں، باقی واپس ہی نہیں آتے. اور ان میں سے جو 96% لوگ ہیں وہ سارے گلف جاتے ہیں. یہ سٹیٹسٹکس حکومت پاکستان کے میرے نہیں ہیں. یعنی کہ تقریباً 60 سے 80 لاکھ لوگ جو ہے
وہ باہر جاتے ہیں، جن میں سے 2 سے 3 لاکھ لوگ واپس آتے ہیں، باقی 5 لاکھ لوگ تو باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ 96% لوگ جو ہیں وہ جاتے ہی GCC ہیں، باقی کیونکہ وہ یورپ وغیرہ والے تو ویزے نہیں دیتے۔ اب یہ جو نئی بات چلی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کا جو آئی تھنک کوٹا ہے وہ 1.6 ملین سے 1.8 ملین ہو گیا UAE کے اندر، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی ملیشیا جاتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، جیسے ہی ان کا وہ ہوتا ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دن عراق کا میں بتایا گیا 50,000 پاکستانی عراق میں سلپ ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ مورلی ڈی جنریشن ہے؟ سوسائٹی بینکرپٹ ہو گئی ہے؟ اکنامکلی اتنے زیادہ حالات خراب ہیں کہ لوگ بھاگنے کو تیار ہیں؟ مطلب یہی وجہ ہے نا۔ آئی تھنک میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا پاسپورٹ جو ہے اس پہ پتہ نہیں 65 یا 85 ملکوں میں وہ آن ویزا ارائیول ہے، آن ویزا ارائیول 65 یا اتنے کے قریب ممالک تھے۔ پاکستانی میرا خیال ہے 25 کو 28 ملک ہیں دنیا کے، یہ 32 ملک ہیں جن میں ویزا آن ارائیول ہے۔ اب جو پاکستانی جاتے ہیں عراق، وہ جا کے وہاں سلپ ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے لیبر کرتے ہیں، جاتے ہیں یہاں سے کس چکر میں جی کہ ہم تو وہاں پہ جا کے وہ کریں گے، خدمت کریں، سوری روزے وہ جا رہے ہیں، زیارات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو چیزیں ہیں، تقریباً 2 ملین پاکستانی سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، تقریباً 3 سے 4 لاکھ بندہ جو جا رہا ہے، یعنی کہ اگر پاکستان میں سے 70-80 لاکھ لوگ باہر جا رہے ہیں سالانہ، 70-80 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، جن میں سے تقریباً جو آپ یہ کہہ لیں کہ 4 سے 5 لاکھ بندہ صرف اور صرف سعودی عرب جا رہا ہے۔ 4 سے 5 لاکھ بندہ سعودی عرب جا رہا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے شور تو ڈالا تھا، انہوں نے کہا ہوا کیا بھائی، یہ کیا چکر ہے، یہ کیسے معاملات خراب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر حکومت پاکستان اور اگر اس کو دھیان نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی، اور جو کیا پاکستانیوں کے ورک ایتھک ٹھیک نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم پروفیشنل نہیں ہیں ہمارے لوگ، تو ہم لوگ یہ کہ آئندہ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اب وہ نوکریاں نہیں رہ گئیں پہلے والی کہ آپ جائیں گے، آپ لیبر کے طور پہ وہاں پہ رہ لیں گے، آپ گاڑی صاف کر لیں گے، آپ چھوٹے چھوٹے کریں گے، 40-50 ہزار روپے، 30 ہزار 35 ہزار پاکستان بھیج دیں گے، آپ کو کوئی بونس مل جائے گا وہاں پہ چھوٹا موٹا، اور یہ کر کے آ جائیں گے۔ اب پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب پاکستان میں بھی 50-60 ہزار روپے سے گزارا نہیں ہوتا، لیکن کیا پاکستانی اتنے برے حالات ہیں کہ 50 ہزار کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ پاکستان میں کوئی ایسا کاروبار، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو 50 ہزار دے سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی پرابلمٹک ہیں۔ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو ورک فورس کے حوالے سے جو ہمارا معاشرہ ہے، یعنی کہ ہمارا معاشرے کی یا ہمارے ملک کی جو ورک فورس ہے اس کے اوپر پیپل کین ناٹ ٹرسٹ۔ آن دا کنٹریری آپ انڈینس کو دیکھیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ کسی جگہ کرائم بھی نہیں میں انوالو نہیں ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو، مجھے کسی نے بتایا، میں پتہ نہیں فرانس میں تھا کہاں تھا، اس نے مجھے کہا بھائی جان جو سب سے اچھی لیبر ہے وہ نیپال کی۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہتا بھائی جان جس کام پہ لگا تو لگے رہتے ہیں چپ کر، کہتا باقی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، آرام سے لگے رہتے ہیں کام۔ مطلب یہ اس بندے کا ایکسپیرینس ہے، ساری بات ہے، ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ جو ایکسپیرینس اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل قطر ہے، میں ریسنٹلی قطر گیا ہوا تھا، قطر ویزا آن ارائیول ہے، اگر قطر نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے ویزا آن ارائیول دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اب تباہی مچانی شروع کر دیں۔ آپ ان مسٹرس جو ہے اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کو ویزے نہ دیں، آپ کو روک لیں، حالانکہ انہوں نے میرا خیال کہا ہے کہ آپ کو ہوٹل کی بکنگ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیں۔ بہرحال یہ دیکھیں میرے خیال سے پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ یہ سول سرچنگ ہونی چاہیے۔ اف دیر از نو سول سرچنگ، ٹھیک ہے، کہ ہماری جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے نا اس وقت دیکھیں، the biggest product Pakistan had at the moment is human resource۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی human resource جو ہے وہ human resource ہی ایسی ہے کہ وہ باہر جا کے جھوٹ بھی بولتی ہے، چوری بھی کرتی ہے، کرائمز میں بھی انوالو ہے،
डिसेंटली वो पेश भी नहीं आ रही। तो मुझे ये बात बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे, श्रीलंका, इन मुल्कों में से किन को चुनेंगे सारे के मिडल ईस्टर्न वाले? आपकी आबादी भी बढ़ गई, फिर आप गालियां देंगे यार साढ़े मुसलमान भरा ने हमारा ख्याल नहीं करते, देखें ये ऐसे नहीं करते। सो एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये करते हैं। इस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या सबसे पहले जो वर्कफोर्स जा रही है उसको, उसकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि भाई आप लोग बाहर जा रहे हो, बाहर जाओगे, वहाँ पे रहोगे, काम करोगे, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, उस मुल्क का कानून क्या है, उस मुल्क के कानून के अंदर आपको क्या सज़ाएं हो सकती हैं, ये चीज़ करोगे तो ये होगा, ये चीज़ करोगे तो ये। लेकिन हुकूमत के पास, सारी बात है, इतने रिसोर्सेज थोड़ी हैं कि हुकूमत अपने लोगों को ही ट्रेनिंग देती रहे कि भाईजान तुझे चले हो तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, और उसके ऊपर भी करप्शन आ जाएगी, सारी बात है, वो ट्रेनिंग्स भी जिस अंदाज से होंगी। सो ये भी मैं जो जो मैं जस्ट एक एज ए ले मैन, मैं इस पे जो एक सुजेशन दे रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखें जो दूसरे मुल्क हैं, उनको अपने कवानीन और सख्त करने चाहिए, ताकि द मोमेंट आप कवानीन सख्त करें, ऐसे लोग ज़रा सा नजर आएँ, उठा के बाहर फेंकें। उसकी वजह ये है ताकि बाकी लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएं कि हाँ यार ये मेरे साथ वाले बंदे को इस वजह से निकाल दिया गया था। तो वो चीज़ें भी जो हैं वो हैं। ये तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान के अमूमन ये कहा जाता है जी लीडरशिप सही नहीं है। भाई लीडरशिप जो है वो कहाँ से आएगी? वो भी हमारे पैन भाई होंगे, और कौन से होंगे लीडरशिप? लीडरशिप भी मेरे चाचे, मामे, ताए, मेरे कज़न, आपके कज़न, किसी के कज़न, कोई ना कोई, मतलब दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। कोई और किसी और अंदाज से तो नहीं होगे ना। सो वो जो लीडरशिप है वो कैसे आएगी? लीडरशिप भी तो हमें से आएगी। और लीडरशिप जो है वो आके अगर आपको कहती भी है कि यार आप ऐसे बिहेव ना करो, तो जो आपकी वो हाउ इट कैन गो। एंड देन एट द एंड, एक नॉट एट द एंड बट इनिशियली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन है। अगर एजुकेशन ही नहीं है, बंदा स्कूल ही नहीं गया, उसको बताया ही नहीं गया, उसके अंदर तालीम ही नहीं है, उसके अंदर अखलाकियात ही नहीं है, उसके अंदर दूसरे इंसानों को पहचानने की सलाहियत ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन दिस शेप। चीज़ें कैसी होंगी इस चीज़ में, चीज़ें जो है ना वो कैसे होगा सारा कुछ। ये मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान को ये बहुत बड़े पैमाने पे जो अभी देखें, करोड़ों बच्चे पाकिस्तानी जो स्कूल से बाहर हैं, वो क्या होता है, करोड़ों बच्चे जो पाकिस्तानी बाहर हैं, उनमें से अगर 1 लाख 1.5 लाख बंदा भी अगर मिडल ईस्ट चला गया, द पर्सन हैज नॉट गॉन अ सिंगल डे इन अ स्कूल। वन पॉइंट। सेकेंडली, उसको पता ही नहीं है अपने मुआशरे का, उसको पता ही नहीं है सोशल वैल्यूज़ का, उसको पता ही नहीं है इंटरनेशनली कैसे बिहेव करना है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है। वो उसके अंदर एक जान है, ताकत है, वो इंसान है। वो समझता है कि मेरे पास पैसे आए हैं या कुछ ऐसा आया या उसके पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इजी मनी। फिर देन हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इजी मनी। हर बंदा कहता है रातों रात मेरे पास डॉलर आ जाएं, रातों रात यूरोप में चला जाऊं, रातों रात मैं अमेरिका चला जाऊं और मैं कुछ ऐसा कर दूं। मतलब दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। मतलब ज़िंदगी ऐसे थोड़ी जो वो चलेगी, ये ज़िंदगी ऐसे थोड़ी है। मतलब ये कोई ऐसे मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप ये जो हर बंदा कह रहा है मेरा जैकपॉट लग जाए, जुगाड़ लग जाए, मेरा जुगाड़ लग जाए, मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे ऐसे मैं सुबह उठूं और चीज़ें मेरी ऐसे हो जाएं, रात को उठूं तो चीज़ें मेरी ऐसे हो जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस बड़े बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा दुनिया के साथ। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी वर्क फोर्स जो है वो थर्ड क्लास किस्म की वर्क फोर्स हो और उल्टा हम दूसरे मुल्कों को कहें। क्यों ना फिर वो इंडियन वर्क फोर्स लें, क्यों ना वो बंगाली वर्क फोर्स लें, क्यों ना वो नेपाली वर्क फोर्स लें। सो हमें अपनी तालीम पे भी फोकस करना है और अखलाकियात पे भी फोकस करना है। ज़रूरी अनपढ़ बंदे के अंदर भी अखलाकियात हो सकती हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, ये जो मॉरल वैल्यू क्रिएट करना है, ये मुआशरे का काम है, फैमिली का काम है, लोगों का काम है। सो अगर बंदा स्कूल नहीं गया तो मुआशरा उसके अंदर ये चीज़ पैदा करे। अगर मुआशरा नहीं तो घर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें ऐसे तो नहीं हैं थोड़ी कि आप सुबह दोपहर शाम हम एक ही चीज़ में लगे रहें कि हमें पैसे 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 ज़रूर कमाने हैं, लेकिन उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो कोई नहीं है। मतलब वो जो अमरीकी जो वो रिपब्लिकन पार्टी के रामास्वामी हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप अमेरिका आए, आप इलीगली आए, हम आपको निकाल देंगे बिकॉज आपने कानून तोड़ा। अगर आपने कानून तोड़ा तो आपको हम कानून के मुताबिक डील करेंगे।
بات تو صحیح ہے، ہم جاتے ہیں قانون توڑتے ہیں، اگلے ملک کی تباہی مچا دیتے ہیں، اور بعد میں اس کے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اب مچا دی ہے تو مچا دی ہے، اب جو جیسے تیسے ہمارا خیال کرو، ہمیں 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 جو ہے نا وہ جیسے تیسے ہمیں جو ہے نا ہمارا گزارا کرو ہمارے ساتھ، ہمیں رکھو، جو مرضی کرو، اپنے ملک کا قانون بدلو، یہ کرو۔ وہ ملک کیا کرتے ہیں، ان کو لیبر چاہیے ہوتی ہے، ان کے اپنے 25,000 قسم کے مسئلے ہیں، ان کے لوگ بھی کام نہیں کرتے۔ So there are so many things I believe جو اس طرح کی ہیں، جن کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ which should not have been the way they were. Anyhow میرا خیال ہے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ پاکستانیوں کی اوور آل جو گلوبلی جو پاکستانی ورک فورس ہے اس کو وہ انڈرمائن ہوگی بہت زیادہ اگر ہم نے اس کو دھیان نہ دیا، اگر ہم نے اپنے لوگوں پہ صحیح طرح سوچنا نہ شروع کیا، ان کی تربیت نہ کی، ان کو انگیج نہ کیا، تو اٹ ول بی ویری پرابلم فار آور کنٹری۔